شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ آج آپ کو تعویذات کی دنیا کی سیر کرانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو آیات قرآنی میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ سورہ یونس آیت 107 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نقصان اور پریشانی طے ہو تو پھر اللہ ہی اسے ٹال سکتا ہے، اور اگر اللہ نے تمہاری بھلائی اور خوشحالی کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس فضل و کرم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی 174ویں اور 175ویں اور 176ویں آیات پیش ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں انہیں چھپاتے ہیں اور اس گمراہی کے بدلے تھوڑی رقم وصول کر لیتے ہیں، ایسے لوگ انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ روز حساب اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو دردناک عذاب میں گھیر لے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی پسند کی اور بخشش کے بدلے عذاب، پس یہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے۔ یہ اشارے ان شیاطین صفت افراد کی جانب ہیں جنہوں نے مقصد نزول قرآن کو بدل دیا یا بدلنے کی کوشش کی، کہ جبکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد خود قرآن یوں بیان فرما رہا ہے، متقین کو بشارت اور جھگڑالو قوم کو عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ سورہ مریم آیت 97 ان لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 3 یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ نمل آیت 77 ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر شے کی وضاحت تفصیل وار موجود ہے، اور نہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ سورہ نمل آیت 89 اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت، روح کی بیماریوں کا علاج، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ سورہ یونس 57 اس آیت میں روح کی بیماریوں کا ذکر ہوا ہے، اسے اگلی کلپس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم نے سینکڑوں مقام پر نازل ہونے کا مقصد ہدایت، بشارت، رحمت، نصیحت، حق و باطل میں فرق کرنے والا دستور، قوانین شریعت، قوانین حکمت، واقعات عبرت بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 82 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں ایسی باتیں نازل کی ہیں جو مومنین کے لیے شفا و رحمت ہیں اور ظالموں کے لیے صرف نقصان۔ یہاں بھی لفظ شفا موجود ہے جو بیماری ختم ہو کر صحت حاصل ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ روح کی بیماریوں کا علاج کرنے آیا ہے، اور آیات الہی کے اندر اللہ سبحانہ نے بیمار روح کی شفا کے نسخے جات تحریر فرمائے ہیں کہ جن میں غور و فکر کے بعد عمل کرنے سے شرک، کفر، نفاق، تکبر، حسد، بدگمانی، بدشگونی، چغل خوری، حرص و لالچ، فحش بکنا، کاہلی، تنگ نظری، مایوسی، بے صبری، خود پسندی، ہوا و ہوس کا خاتمہ ہونا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند روح کی بھی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی میں جس طرح اس کا جسم مختلف بیماریوں سے گھرا رہتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی مذکورہ بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے۔ خالق اور اس کے نمائندوں نے روحانی بیماریاں دور کرنے پر زیادہ زور دیا ہے، اسی لیے قرآن کریم روحانی بیماریوں سے شفا کا نسخہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر
وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند رہے، لیکن شیطان کے پٹھوؤں نے اس کو جن اور بھوت اتارنے کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ باقی کل